सबसे ज्यादा साइबर क्राइम जो जनरेट हो रहे हैं और ओरिजिनेट हो रहे हैं वो फेसबुक से हो रहे हैं। जब गवर्नमेंट्स आपस में ये ट्रीटी साइन नहीं करती तो इदारे जो है उससे शेयर लेते हैं। आज के दौर में आप आइसोलेशन में नहीं रह सकते। जब यहाँ पे मेरा जज इस चीज को असेस कर रहा है कि ये अपेरेंटली क्राइम नजर आता है तो देन व्हाई टू होल्ड बैक द डेटा। पाकिस्तान में 44 मिलियन पीपल जो है वो फेसबुक यूज करते हैं। हाँ, अगर फेसबुक को एक दिन के लिए भी बंद कर दिया जाए तो फेसबुक कैन नॉट अफोर्ड दिस थिंग। जो क्रिमिनल्स हैं प्लीज उनको प्रोटेक्शन ना दें, हमें उनकी इंफॉर्मेशन दें ताकि हम उनके खिलाफ यहाँ पे जो लीगल प्रोसीजर है उसको कैरी आउट कर सकें। आज हमारे मेहमान हैं अलमास अली जुवेंदा साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं साइबर लीगल लॉ फर्म के, और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को जो वो मूव करने जा रहे हैं, पाकिस्तान का हर दूसरा बंदा उस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से मुंसलिक है। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग विद अस। माय प्लेजर। सर, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में आप जो इनिशिएटिव लेने जा रहे हैं सर, हमें उसके बारे में बताएं। साइबर क्राइम इतना ज़्यादा पाकिस्तान में है कि विच इज़ बियॉन्ड समबडी द इमेजिनेशन, और ये वो एरिया है कि जहाँ पे हम सबको फोकस करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट को ख़ास तौर पे फोकस करने की ज़रूरत है कि जहाँ पे हम ये कहते हैं कि हमारे यहाँ पे जस्टिस का एक निज़ाम अच्छा नहीं है और बेहतर करने की ज़रूरत है। ये वो एरिया है कि जहाँ पे अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा फोकस करे, तवज्जो दे, तो हम एक ऐसा मॉडल डेवलप कर सकते हैं कि जिसको बाकी एरियाज में अप्लाई किया जा सकता है और उसको आगे लेके चलते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि साइबर क्राइम, जिस तरह मैंने कहा कि दे आर द रैम्पेंट, बहुत ज़्यादा हैं पाकिस्तान में। सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम जो जनरेट हो रहे हैं और ओरिजिनेट हो रहे हैं वो फेसबुक से हो रहे हैं। फेसबुक इज़ अ वेरी गुड थिंग। वी रियली लव फेसबुक फॉर मैनी रीजंस एक्चुअली। हमारी नेटवर्किंग है, हमारी एक दूसरे से ग्लोबल कनेक्टिविटी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जहाँ पे विमेन हरेसमेंट के इश्यूज हैं, चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, फाइनेंशियल क्राइम्स हैं, ये वो हीनियस क्राइम्स हैं जहाँ पे लोग अपने आप को लाइक फेसबुक पे आते हैं, इम्पर्सोनेट करते हैं, फेक अकाउंट बनाते हैं, अपनी आईडी को वो हाइड करते हैं और फिर लोगों को वो ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं, लोगों को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। हमारी ये जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, इसमें हम फेसबुक को पार्टी बनाने के लिए जा रहे हैं, पीटीए को, पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी को पार्टी बनाने के लिए जा रहे हैं, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्ट्री को पार्टी बनाने के लिए जा रहे हैं। मैं थोड़ा सा, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं एक प्रोसीजर इसका एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। प्रोसीजर ये है कि जब कोई कंप्लेंट फाइल की जाती है FIA के NR3C, नेशनल रिस्पांस सेंटर अगेंस्ट साइबर क्राइम्स, वहाँ पे कोई शख्स फाइल करता है, तो उसका सबसे पहले वो कंप्लेंट जो है फाइल होने के बाद मैजिस्ट्रेट के पास जाती है, और मैजिस्ट्रेट जो हैं वो डिसाइड करते हैं कि ये कंप्लेंट में जो बात कही गई है, दिस इंक्रिमिनेट टू अ क्राइम एक्चुअली, और हमारे जो लोकल माहौल हैं, जो सूरत हाल है, उसके मुताबिक ये क्राइम है। तो उसके बाद अगली बात ये होती है कि कोर्ट एक ऑर्डर इशू करता है। कहा जाता है कि फेसबुक को कहा जाए कि इसका IP एड्रेस हमें दिया जाए, और उसके बाद हमें बताएं कि FIA के थ्रू या फिर फेसबुक के जो कल्प्रिट्स हमें आइडेंटिफाई करने होते हैं सर, उसका क्या तरीका है? कोर्ट्स ऑर्डर करती है या फिर FIA को कोई ऑर्डर सेंड करना होता है? ये ज़रा बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब जिस तरह मैं प्रोसीजर आपको एलेबोरेट कर रहा था कि एक कंप्लेंट रजिस्टर हो जाती है तो उसके बाद वो मैजिस्ट्रेट के पास जाती है और मैजिस्ट्रेट एक ऑर्डर इशू करते हैं जिसे कहा जाता है कि दीज आर द रेगुलेटरी ऑर्डर्स, और वो फेसबुक से रिक्वेस्ट ये करते हैं कि इस शख्स को जिसने फेसबुक पे जाके फेसबुक का गलत इस्तेमाल करते हुए, अपने आप को इम्पर्सोनेट करते हुए या कोई और शख्स बन के ये क्राइम करने की कोशिश की है, इसको आइडेंटिफाई किया जाए। आइडेंटिफाई करने का बड़ा एक सिंपल सा तरीका है कि उसका IP एड्रेस जो है वो अगर पता चल जाए तो हमारे जितने इंटरनेट कनेक्शन हैं वो IP एड्रेस से इजीली ट्रेस हो जाते हैं और पता चल जाता है। जैसा हमारे मोबाइल का कनेक्शन हमारे नाम पे है, इसी तरह हर इंटरनेट कनेक्शन जो है वो किसी न किसी के नाम पे है। प्रॉब्लम क्या है जहाँ पे हमें अब ज़रूरत है कि हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में इसे लेके जाएं? प्रॉब्लम ये है कि जब हमारे कोर्ट ये ऑर्डर्स करते हैं और वो भिजवाते हैं फेसबुक को, तो फेसबुक जो है दो तरह के मामलात में ये इंफॉर्मेशन शेयर करता है। चूँकि जो फेसबुक पे आप जब अपने आप को रजिस्टर करते हो तो वहाँ पे दिस इज़ अ कम्प्लीटली प्राइवेसी का इशू है। बाहर के ममालिक में आपको पता है कि आपकी प्राइवेसी जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपकी प्राइवेसी जो है उसके बारे में लोगों को ना बताया जाए। तो फेसबुक अथॉरिटीज़ ये कहती हैं कि या तो दोनों ममालिक जो हैं, लाइक पाकिस्तान, यहाँ पे हम पाकिस्तान में जहाँ पे क्राइम हुआ,
اور فیس بک جو ہے دیٹ از انکارپوریٹڈ ان امریکہ. پاکستان اور امریکہ میں ایک میوچل لیگل اسسٹنس ٹریٹی اسے کہا جاتا ہے MLA, میوچل لیگل اسسٹنس ٹریٹی جو ہے وہ اگر موجود ہے تو پھر فیس بک باؤنڈ ہے کہ وہ ہمیں انفارمیشن دے. انفارچونیٹلی پاکستان اور امریکہ کے درمیان میوچل لیگل اسسٹنس ٹریٹی نہیں ہے, لہٰذا وہ چیپٹر ختم ہو گیا. دوسرا فیس بک یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کی MLA موجود نہیں ہے تو آپ کے لوکل کورٹ کے ریگوٹوری آرڈرز جو ہیں جہاں پہ کورٹ یہ کہتا ہے کہ اپیرنٹلی پریما فیشیا یہ کرائم ہے, لہٰذا آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے ہمیں انفارمیشن دیں. اب وہاں پہ یہ ان کی ڈسکرپشن ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ ان کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, وہ لوگ اس کو 9 out of 10 ٹائمز وہ آپ کو آپ کا IP ایڈریس نہیں دیتے. جب وہ آپ کا IP ایڈریس نہیں دیتے تو ہمارے یہاں پہ جو کرمنلز موجود ہیں وہ شیر بن جاتے ہیں. وہ جو پہلے جو کرائم چھوٹے کرتے تھے بڑے کرائم کرتے ہیں. دس از سو انفارچونیٹ, اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان میں کرائم ریٹ بہت بڑھتا جا رہا ہے. سر ہمارے ساتھ ہی صرف پاکستانی اس کے ساتھ ہی نان کارپوریٹیو ایٹیٹیوڈ کیوں ہے فیس بک کا؟ اس کی وجہ بڑی سمپل سی ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی یہ ڈیوٹی ہے, ان کا یہ فرض ہے کہ آج کے دور میں ہم میوچل لیگل اسسٹنس ٹریٹیز جو ہیں جب تک سائن نہیں کریں گے, تو جب گورنمنٹس آپس میں یہ ٹریٹیز سائن نہیں کرتی تو ادارے جو ہیں اس سے شیئر لیتے ہیں, وہ اس کی پروٹیکشن میں جا کے آپ کو وہ انفارمیشن اور ڈیٹا شیئر نہیں کرتے. اب آپ دیکھیں اٹس اے ویری سمپل تھنگ کہ جو سائبر کرائم ہے وہ ریئل ٹائم میں ہوتے ہیں. آپ کے پاس اٹ ہیز ٹو بی ویری کوئک فینامنا کہ ابھی کوئی بندہ کرائم کسی جگہ پہ کر رہا ہے تو آپ اسی وقت میں اس کو پکڑ سکتے ہیں. ہمارے یہاں پہ بے شمار لوگ فیس بک میں ان کے ساتھ یہ کرائم ہوتا ہے کہ کوئی بندہ انہیں یہ کہتا ہے کہ میں اس وقت فلان جگہ پہ, لائک میرے ایک جاننے والے ہی واز کلیکٹر کسٹمز ملتان میں تھے, تو جب ان کا اکاؤنٹ فیس بک اکاؤنٹ ہیک ہوا تو انہوں نے اپنے تمام دوستوں کو میسج گیا ان کے فیس بک سے کہ جی اس وقت میں افریقہ کے فلاں ممالک میں ہوں, مجھے $3,000 بھیجیں. اب وہ چونکہ کلیکٹر کسٹم تھے, سب انہیں اوبلائج کرنا چاہ رہے تھے, تو لوگوں نے دھڑا دھڑ ان کو پیسے, لائک دھڑا دھڑ سے مراد یہ کہ 4-5 لوگوں نے بھیج دیے کہ جی ان کو ضرورت ہے, حالانکہ وہ وہاں پہ نہیں تھے. اب جو شخص وہاں پہ منی گرام سے یا ویسٹرن یونین سے پیسے نکال رہے, اصولاً تو یہ سسٹم اتنا پرومپٹ ہونا چاہیے کہ جو ہی وہ پیسے نکالے اس کو وہاں پہ پکڑ لیا جائے, لیکن چونکہ ہماری ایسا سسٹم موجود نہیں ہے, ہماری ٹریٹیز موجود نہیں ہیں, تو وہ سکون سے کرائم کر رہے ہوتے ہیں. نہ ہم ان گورنمنٹس کو پوچھ سکتے ہیں اور نہ ہم اس پہ کوئی عمل دخل کر سکتے ہیں. اب زینب جو کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو گورنمنٹ کو ایک طرف ہم پارٹی بنا رہے ہیں, تو گورنمنٹ کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کے دور میں آپ آئسولیشن میں نہیں رہ سکتے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اس دنیا میں جہاں پہ سائبر کرائمز, پاکستان میں جو کرائم کر رہے ہیں وہ بندہ یوکرین میں بیٹھا ہوا ہے, کینیڈا میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ کرائم کر رہے ہیں اور ہم چپ کر کے بیٹھے رہے. لہذا ہمیں انٹرنیشنلی ایک گلوبل کنیکٹیوٹی چاہیے جہاں پہ ڈیٹا شیئرنگ اور انفارمیشن شیئرنگ کے حوالے سے بات ہو, نمبر 1. دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ فیس بک کا فرض ہے, جب یہاں پہ میرا جج اس چیز کو اسیس کر رہے ہیں کہ یہ اپیرنٹلی کرائم نظر آتا ہے, تو دین وائی ٹو ہولڈ بیک دی ڈیٹا. فیس بک اگر انڈیا میں وہ ڈیٹا پرووائڈ کر رہا ہے, بنگلہ دیش میں کر رہا ہے, اور مجھے 9 out of 10 ٹائم وہ ریفیوز کر رہا ہے, تو نہیں, پھر یہ جاتی ہے. پاکستان میں 44 ملین پیپل جو ہیں وہ فیس بک یوز کرتے ہیں. فیس بک سے بے تحاشا بزنس یہاں سے جنریٹ ہوتا ہے. فیس بک کی جو گلوبل کنیکٹیوٹی ہے اس میں پاکستان کا بہت بڑا رول ہے, اور اگر فیس بک ہمیں یہ ڈیٹا نہیں دے گا تو سمبولکلی ہم یہ نہیں چاہتے کہ فیس بک کو بند کر دیا جائے. ہاں, اگر فیس بک کو ایک دن کے لیے بھی بند کر دیا جائے تو فیس بک کین ناٹ افورڈ دس تھنگ. جو پوری دنیا میں جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری آؤٹ ریچ اتنے ممالک میں ہے اور اس میں پاکستان کا 50 ملین بندہ بھی شامل کرتے ہیں جس کی بیس پہ وہ ایڈورٹائزر لیتے ہیں, وہ اتنا انٹرنیشنل بزنس کرتے ہیں, تو جب یہاں پہ ایک دن ان کو روکا جائے گا تو ان کا بزنس افیکٹ ہوگا. اور یہ گورے اپنا بزنس افیکٹ نہیں ہونے دیتے, یہ امیجیٹلی دے ول لسن ٹو اس. اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ پاکستان میں سائبر کرائم روکنے کے لیے جب تک فیس بک, انسٹاگرام, ٹویٹر, یہ تمام جو اس طرح کی جو انٹرنیشنل سوشل میڈیا پلیئرس ہیں, ان کو مجبور نہیں کیا جائے گا کہ جو کرمنلز ہیں پلیز ان کو پروٹیکشن نہ دیں, ہمیں ان کی انفارمیشن دیں تاکہ ہم ان کے خلاف یہاں پہ جو لیگل پروسیجر ہے اس کو کیری آؤٹ کر سکیں. سر, آپ کی باتوں سے یہی لگتا ہے کہ میوچل اسسٹنس, لیگل اسسٹنس ٹریٹی جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے سائن کرنا. سر, اس کو سائن کرنے کے علاوہ کتنا ضروری ہے پاکستان کا دوسرے ممالک کے ساتھ اور فیس بک کا دوسرے ممالک کے ساتھ انفارمیشن ایکسچینج آف اگینسٹ کرمنل
کا کیا ریٹ ہے, اس کا کیا ریشو؟ ریشو اس کا بہت ہائی ہے. دیکھیں میں جب ہائی ریشو کی بات کرتا ہوں تو پورا یورپین یونین جو ہے, امریکہ ہے, کینیڈا ہے, اور بے شمار ایون فار ایسٹرن کنٹریز جو ہیں, اور ایون ساؤتھ امریکن کنٹریز جو ہیں, وہ بھی ایک انٹرنیشنل سسٹم کا حصہ بن گئے ہیں. یہ اسی طرح ہے جس طرح آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں جب یونائٹڈ نیشنز بنا تو اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم انٹرنیشنل مسائل جو ہے اس کو حل کریں. میں آپ کو بتاؤں کہ ایوییشن کے جتنے قوانین ہیں پوری دنیا میں ایک طرح کے قوانین ہیں اور تمام ممالک اس کو ایڈھیر کرتے ہیں. اسی طرح آپ جو سمندر سے ریلیٹڈ جو ہیں اور قوانین جو ہیں, میری ٹائم لاس جتنے بھی ہیں وہ بھی ایک ہی طرح کے ہیں. ہم انٹرنیشنل ٹریڈ کے لاس ایک طرح کے بنا رہے ہیں. جب سب چیزوں پہ جہاں پہ ہم ریئلائز کرتے ہیں کہ ہم گلوبل ایک نیٹ ورک کا حصہ ہونا ضروری ہے, اور ہیومینٹی کو بچانے کے لیے, کرمنل سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ کوآپریشن اور کولیبریشن بہت امپورٹنٹ ہے. اٹس اے ہائی ٹائم گورنمنٹ شوڈ فوکس, اور اگر یہ نہیں ہوگا تو ہم تو یہ کنٹینیوسلی یہ سلسلہ کرتے رہیں گے. یہ ریٹ پٹیشن ہم جا رہے ہیں لائک دس از کوورنٹو, جہاں پہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ مسٹ ریئلائز, اور اگر وہ نہیں کریں گے تو ہم اور آپ بیٹھ کے کنٹینیوسلی جب تک ہماری یہ پٹیشن نہیں اس سے پہلے لوگوں کو بتاتے رہیں گے, اتھارٹیز کو بتاتے رہیں گے, اور پھر کورٹ پہ چھوڑیں گے کہ وہ فیس بک کو بلائیں, پاکستان ٹیلیکام اتھارٹی کو بلائیں, انٹیریئر منسٹری کو بلائیں, فارن منسٹری کو بلائیں, اور ان سے پوچھیں کہ بھائی آج کے دور میں آپ آنکھیں بند کر کے کس طرح سروائیو کر سکتے. سر اس پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن کے فروٹس جو کہ آپ کیا اینٹیسپیٹ کرتے ہیں؟ I really hope کہ it's going to get attention, اور we are going to have a very good right decision from the court, جہاں پہ ڈائریکشنز بھی ہوں گی اور یہ فیصلہ ہمارے لیے ہیلپ فل بھی ثابت ہوگا. تھینک یو سو مچ سر فار بینگ ود اس. ناظرین, آج کے اس پروگرام میں ہم نے پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن پہ بات کی جو کہ فیس بک کے ریلیٹڈ ہے, اینڈ آئی ہوپ کہ یہ ہمارے ناظرین کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہوگی. Hope to see you next time. Stay tuned. Thank you so much. Allah Hafiz.